اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث مسند الحمیدی، حدیث نمبر 6۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول روایات۔ ناراضگی کے خاتمے اور قتل کی ممانعت کا فیصلہ۔ ابو برزہ بیان کرتے ہیں، میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس سے گزرا۔ وہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک صاحب پر ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ کون شخص ہے جس پر آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے دریافت کیا، کیا تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے جو کہا تھا اس بات نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے غصے کو ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کسی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ اس کی ناراضگی کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جائے۔ اس حدیث کی حوالہ جات دوسری مستند احادیث کی کتابوں سے۔ سنن النسائی الصغری، حدیث نمبر 4076، 4077، 4078، 4079، 4080، 4081 اور حدیث نمبر 4082۔ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4363 اور مسند الحمیدی، حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 7۔ سچائی، نیکی کی تلقین اور عافیت مانگنے کا درس۔ اوس بن اسماعیل بکری سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، گزشتہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہوئے تھے، پھر وہ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما رونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر سچائی اختیار کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ نیکی کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ دونوں جنت میں ہوں گے، اور تم پر جھوٹ سے بچنا لازم ہے، کیونکہ وہ گناہوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، کیونکہ کسی بھی بندے کو یقین کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں دی گئی جو عافیت سے زیادہ بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، آپس میں لا تعلقی اختیار نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ایک دوسرے پر غصہ نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے۔ اس حدیث کی حوالہ جات دوسری مستند احادیث کی کتابوں سے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3849۔
المعجم الصغیر الطبرانی حدیث نمبر 14، مسند الحمیدی حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 7۔ حدیث نمبر 8، عید کے روزوں کی ممانعت اور قربانی کا گوشت کھانا۔ ابو عبید بیان کرتے ہیں، میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہوا۔ انہوں نے خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کی، پھر یہ بات بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 دنوں کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن۔ جہاں تک عید الفطر کے دن کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسا دن ہے جب تم روزے رکھنے ختم کر دیتے تو اس دن تم کھو پیو گے۔ جہاں تک عید الاضحیٰ کے دن کا تعلق ہے تو اس دن تم اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ۔ راوی کہتے ہیں، پھر میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کی اقتداء میں عید کی نماز میں شریک ہوا تو اس دن جمعہ بھی تھا۔ انہوں نے خطبے سے پہلے نماز ادا کی، پھر یہ بات بیان کی، آج وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں اکٹھی کر دی ہیں۔ تو یہاں نواحی علاقوں میں رہنے والے جو لوگ موجود ہیں ان میں سے اگر کوئی شخص واپس جائے تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں، اور جو شخص ٹھہرنا چاہے وہ ٹھہر جائے۔ راوی کہتے ہیں، پھر میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی اقتداء میں عید کی نماز میں شریک ہوا تو انہوں نے خطبے سے پہلے نماز ادا کی اور یہ بات ارشاد فرمائی، کوئی بھی شخص اپنی قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ ہرگز نہ کھائے۔ امام ابو بکر حمیدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، محدثین نے تو یہ کلمات سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے مرفوع حدیث کے طور پر روایت کیے ہیں۔ تو سفیان بولے، میری یادداشت کے مطابق یہ روایت مرفوع حدیث کے طور پر منقول نہیں ہے، ویسے بھی یہ روایت منسوخ ہے۔ اس حدیث کے حوالہ جات دوسری مستند احادیث کی کتابوں سے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1990، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2671، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 771، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2416، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1722، موطا مالک ابن القاسم حدیث نمبر 219، اور مسند الحمیدی حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 9، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول روایات، حجر اسود کا بوسہ اور اس کی حقیقت کی وضاحت۔ عبداللہ بن سرجس بیان کرتے ہیں، میں نے آگے سے کم بالوں والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا،
وہ حجر اسود کے پاس آئے، انہوں نے اس کا بوسہ لیا، پھر وہ بولے اللہ کی قسم میں یہ بات جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ اس حدیث کے حوالہ جات دوسری مستند احادیث کی کتابوں سے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1597، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 3070، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 860، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1873، المعجم الصغیر الطبرانی حدیث نمبر 428، سنن النسائی الصغری حدیث نمبر 2940، بلوغ المرام حدیث نمبر 616، اور مسند الحمیدی حدیث نمبر 9۔ حدیث نمبر 10، پیاز لہسن کی بو ختم کرنے اور باقی کی ہدایت۔ معدان بن ابو طلحہ الیمری سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم لوگ ان دو درختوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد بودار درخت پیاز اور لہسن تھے کی پیداوار کھاتے ہو۔ اگر تم نے ضرور ایسا کرنا ہے، پکا کر ان کی بو کو ختم کر دو، پھر انہیں کھاؤ، کیونکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات یاد ہے کہ اگر آپ کو اس کی بو محسوس ہوتی تو آپ اس کے بارے میں حکم دیتے تھے تو اسے بقی کی طرف نکال دیا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اس پیغام کو ہر انسان تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔